ایک زمانے میں موبائل کو کال سننے یا کسی کو کال کرنے اور پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر اب انٹرنیٹ کی سہولت نے اسے کمپیوٹر بنا دیا ہے اور ہر شخص دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتا ہے۔ موبائل فون کی اسکرین پوری دنیا سے رابطے کا ایک تیز ترین ذریعہ ہے، تاہم اس وسعت نے جہاں رابطے، علم و آگاہی اور تفریحات کی لامحدود سہولتیں فراہم کی ہیں، وہیں اس سے جنم لینے والے مسائل بھی کم نہیں۔ ان میں سب سے اہم اور سنگین مسئلہ موبائل فون کی پرائیویسی کا تحفظ ہے، یعنی آپ جو کچھ اپنے موبائل پر کرتے ہیں اسے دوسروں کی پہنچ سے کیسے بچایا جائے۔ پاکستان کی تقریباً 75% آبادی کے پاس موبائل فون کنیکشن ہے، جبکہ تقریباً 35% لوگ انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں یہ اپنی پرائیویسی اور اپنے موبائل میں موجود ڈیٹا کو محفوظ رکھنا جانتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ موبائل ڈیٹا سے چرائی جانے والی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ موبائل فون میں موجود ڈیٹا کتنا محفوظ ہے اور اسے چوری ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ایک مشہور گلوکارہ کی کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آنے سے جہاں انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وہیں لوگوں کے ذہنوں میں اپنے ذاتی ڈیٹا سے متعلق خدشات نے بھی سر اٹھایا کہ ان کے موبائل فون میں موجود ڈیٹا کس حد تک محفوظ ہے اور اسے چوری ہونے یا غلط ہاتھوں میں جانے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیٹا ہے کیا اور یہ لیکس کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ڈیٹا تصاویر، ویڈیوز، تحریری مواد یا کسی بھی دیگر صورت میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس ڈیٹا کے لیک ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیا آپ نے خود کسی کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کیا یا کسی نے آپ کے موبائل فون سے وہ ڈیٹا چرا لیا، یا آپ نے موبائل فون فروخت کیا مگر خریدار نے آپ کا ڈیلیٹ ہوا ہوا ڈیٹا ریکور کر لیا، موبائل فون چوری ہو گیا، چھین لیا گیا یا آپ اسے کہیں رکھ کر بھول گئے۔ اس صورت میں بھی دوسرا شخص آپ کے فون میں موجود مواد کو دیکھ اور اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کا پتہ لگایا کہ ڈیٹا انٹرنیٹ تک پہنچتا کیسے ہے۔ ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ پہ موجود مختلف گروپس تک رسائی حاصل کی جہاں لوگوں کی نجی تصاویر اور ویڈیوز کی خرید و فروخت جاری تھی، اور ایسے گروپس میں ویڈیوز کے بدلے ویڈیو کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا۔ ایسے گروپس میں نہ صرف ممبرز ہزاروں کی تعداد میں ہیں بلکہ 100 روپے کے موبائل بیلنس سے لے کر 1000 روپے تک کے ریٹس میں ویڈیوز خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ ان گروپس، آن لائن ویب سائٹس اور فیس بک پیجز تک ویڈیوز ایک لمبا سفر طے کر کے پہنچتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی پہ اعتبار کر کے کسی کے ساتھ کچھ شیئر کیا ہو اور اس نے وہ ڈیلیٹ کرنے کی بجائے اپنے کسی دوست کو بھیجا۔ اس طرح وہ مواد جو شاید آپ کی نجی زندگی کا حصہ تھا اب وہ ایسے بہت سے گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی اور لاپرواہی سے لوگ بلیک میلنگ اور ہراسگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو بات خودکشی تک جا پہنچتی ہے۔ جب ایک بار کوئی ڈیٹا لیک ہو جائے تو پھر اس کو انٹرنیٹ سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ Cyber harassment should be basically highlighted, the right ways to deal with it, and what kind of support and help we can give to the people. That needs to be shared with the society around. 9 سال پہلے میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی وہاں پر ایک امپلائی کو مس کنڈکٹ کی بیسس کے اوپر فائر کر دیا گیا تھا۔ نہ میں اس امپلائی کو پرسنلی جانتی تھی اور نہ اس ڈیسیژن میں میرا کوئی رول تھا۔ ایز اے ریونج اس امپلائی نے سوشل میڈیا کے اوپر میری ملٹیپل آئی ڈیز کریٹ کی۔ کچھ عرصے کے بعد انٹرنیٹ سے غیر مہذب کانٹینٹ لے کے اس میں میری پرسنل انفارمیشن انٹیگریٹ کی، میری پرسنل انفارمیشن اسپریڈ ہوتی رہی اور کریکٹر اسیسینیشن ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ میرے اور میرے والد صاحب نے پھر FIA کو اپروچ کیا۔ 3-3.5 سال کی ایک لمبی انکوائری کے بعد کلپریٹ آئیڈینٹیفائی ہوا اور کلپریٹ کو سزا ہوئی۔ پاکستان میں رائج سائبر کرائم قوانین کے تحت کسی کے موبائل یا کمپیوٹر سے ڈیٹا چرانا، بری نیت سے اس کو پھیلانا یا اس میں کسی قسم کی مداخلت جرم میں شمار ہوتا ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں FIA کا جو سائبر کرائم یونٹ ہے اس کے پاس جو کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 12,000 کے قریب ہیں۔ ان 12,000 کیسز میں سے تقریباً 8500 کے قریب جو کیسز ہیں وہ صرف سائبر ہراسمنٹ کے کیسز ہیں۔ کچھ کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور بہت سارے کیسز جو ہیں تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز جو ہیں اس کے اوپر FIR لانچ ہو چکی ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جا چکا ہے۔ خیال رہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسمارٹ فونز اور موبائل فون اپلیکیشنز کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ ویڈیو کال کے دوران صارف کی تصاویر بنائی جا سکیں یا ان کی ویڈیو ریکارڈ کی جا سکے۔ ان تصاویر کو بآسانی فوٹو شاپ کی مدد سے ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون اپلیکیشن سے ہی فون کرنے والے کی لوکیشن بھی معلوم کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ خواتین و حضرات جو سوشل میڈیا، موبائل فونز اور موبائل اپلیکیشنز کی سیکیورٹی کے فیچر سے ناواقف ہوں، انہیں کوئی بھی شخص فرینڈ ریکویسٹ بھیج کر یا ان سے معلومات حاصل کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ موبائل فونز نہ صرف ہماری ضرورت بن چکے ہیں بلکہ ہمارے دن کے بیشتر کام موبائل فونز کے بغیر سر انجام نہیں پاتے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ موبائل فون کے استعمال کے دوران کچھ ضروری احتیاط کی جائے تو آپ کا ڈیٹا محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنے واٹس ایپ، فیس بک یا میسنجر پہ آنے والے لنکس پہ کلک مت کیجیے۔
اگر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے یا آپ کو کوئی کوڈ موصول ہوگا، وہ فلاں نمبر پر بھیجیں، ایسا کرنے سے آپ کے فون کا ڈیٹا یا آپ کے فون کا ایکسیس کسی دوسرے کو مل سکتا ہے۔ آپ کے فون کی کسی اپلیکیشن کو آسانی سے ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جس نے ضرورت سے زیادہ پرمیشنز مانگ لیں اور ان اپلیکیشنز کے بنانے والوں تک آپ کے موبائل فون کی رسائی ہوگی۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی گیم انسٹال کی ہے اور وہ گیم آپ سے آپ کی گیلری یا آپ کے کانٹیکٹس یا آپ کے کیمرے کا ایکسیس مانگتی ہے، تو ایکسیپٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ واقعی اس کے استعمال میں ان پرمیشنز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ صرف گوگل پلے یا ایپل سٹور جیسے قابل اعتماد ذرائع سے ہی کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنی چاہیے۔ آپ کے موبائل فون کا لاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی لاک سکرین پہ آنے والے میسیجز کا ٹیکسٹ بعض اوقات لاک سکرین پر سے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ میسیجز کے کانٹینٹ کو چھپانے کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جن کو آسانی سے صحیح کیا جا سکتا ہے تاکہ موبائل فون لاک ہونے کے باوجود اس پہ آنے والے میسیجز کوئی دوسرا نہ پڑھ سکے۔ اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ کسی دکاندار کو دے کے آئیں، آپ موبائل فون ٹھیک کروانے خود جائیں اور جب تک آپ کا موبائل فون ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ وہیں پہ رہیں۔ اگر موبائل فون بیچنا چاہتے ہیں تو ایک بار فون کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا کافی نہیں۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا فون ہارڈ ریسیٹ کریں تاکہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جب فون دوبارہ آن ہو تو اس میں غیر ضروری ڈیٹا بھر دیں، میموری مکمل فل کریں۔ اس کے بعد سیٹنگز میں جائیں، اپنے فون کے ماڈل کے مطابق انکرپٹ فون کے آپشن کو تلاش کیجئے اور اس کے بعد اپنا فون دوبارہ ریسیٹ کر دیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کوئی آپ کا ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا غیر ضروری ڈیٹا واپس آئے گا، مگر انکرپشن کے بعد اس ڈیٹا کے واپس آنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ اپنے پاس ورڈ کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہیں اور اگر آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے تو ان اداروں سے رجوع کریں۔ موبائل استعمال کریں مگر محفوظ طریقے سے۔